اسکرین پر جن مولانا صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ان کا نام ہے کمال مصطفیٰ اور یہ رہنے والے ہیں آسام کے، اور یہ ہو بہو وسیم رضوی کا رول ادا کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ دو بڑے لیول لگے ہوئے ہیں، ایک یہ کہ بھائی یہ ازہری ہیں، دوسرا یہ کہ ایک یہ مصباحی ہیں۔ یعنی دو بڑے اداروں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور اتنے بڑے اداروں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد ایک بڑی شخصیت یعنی بڑے علماء میں ان کا شمار ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے کفر کے دامن کو تھاما اور اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ اس کو خود یہ بات پتا ہے یہ جو کر رہا ہے، لیکن بس ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، کچھ ایسے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم لوگوں میں فیمس ہو جائیں، لوگوں میں مقبول ہو جائیں، دنیا ہمیں جانے، دنیا ہمیں پہچانے۔ وہ اس لگن میں کچھ کرنے کو سوچتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کانوں پہ مہر لگائی ہوتی ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ کس کو بلندی عطا کرے، کس کو مقبولیت عطا فرمائے، اور کس کو ذلت اور رسوائی کے اندھیرے میں ڈھکیل دے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ لوگ کچھ ایسے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ ایک دم سرخرو ہو جائیں اور سرخیوں میں آ جائیں، سرخیوں میں آ کر یہ سرخرو ہو جائیں، حالانکہ سرخرو نہیں ہوتے ہیں، یہ بے آبرو ہو جاتے ہیں، یہ دنیا کے سامنے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ تو اچھا ایک بات اور سمجھ لیں، یہ جو ان کے ساتھ لیبل لگا ہوا ہے نا مصباحی کا اور ازہری کا، اس لیبل کو آپ مت دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا ابو لہب، ٹھیک ہے، قریش خاندان سے تھا، اتنا بڑا لیبل لگا ہوا تھا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر کانوں پر مہر لگا دی ہے اور آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، انہیں سمجھایا جائے نہ سمجھایا جائے ان کے لیے برابر ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ اچھا یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے کہ اگر کسی نے علم حاصل کر لیا تو بس وہ ہدایت والا ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام نے بھی تو فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں عالم جائے گا، سب سے پہلے جہنم میں عالم جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ تو عالم سمجھ رہے ہیں، بڑا ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عالم ہے، دین والے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ اس سے ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ کون ہے، یہ اتنے بڑے شخصیت ہیں، اتنی وہ شخصیت ہی نہیں ہو سکتی جو حق دیکھنے کے بعد حق سے منہ موڑ لے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی گمراہی وہ ہے جو ہدایت کے بعد ہو۔ وسیم رضوی بڑے ٹرینڈ میں اس وقت وہ بندہ چلا تھا جس وقت اس نے اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اپنایا، تو اس وقت کتنا ٹرینڈ میں چلا، آج اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ آپ بتائیں کیا کون کہاں اس کو نظر آتا ہے، کہاں اس کو دیکھا جا رہا ہے، کہاں اس کو سنا جا رہا ہے؟ گھر والے چھوٹے، بیوی بچے چھوٹے، گھر والوں نے بھی چھوڑا، اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، لوگوں کی نظروں میں بھی گرا، اور اس کے بعد عزت و آبرو بھی کہیں پر باقی و سلامت نہیں رہی۔ تو ایسے لوگ مارکیٹ میں آتے ہیں، 3 دن چلتے ہیں اور 5ویں دن چوتھے دن غائب ہو جاتے ہیں۔ ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، جو ہدایت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جس کے اندر خود اپنے آپ کو بدلنے کی صلاحیت موجود نہ ہو۔ جب آپ خود کو بدلنے کی فکر میں لگیں گے نا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بدلے گا، آپ کے حالات کو بدلے گا اور آپ کو اسلام والا نور عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو بہت زیادہ وہ بنا کے ہوا بنا کے ان کو لے کر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چاہے مصباحی ہوں یا وہ ازہری ہوں یا وہ جامعہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آ جائیں یا کچھ بھی کر کے آ جائیں، بھائی جب اللہ نے ہی مقدر میں ظلمت لکھ دی یا اللہ نے ہی ہدایت والا راستے سے آپ کو جدا کر دیا اور آپ اپنی ہٹ درمی سے، اپنی بے وقوفی سے آپ نے اسلام سے منہ موڑنے کا فیصلہ کر لیا، خود ہی اگر آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو جاؤ بھائی، تمہیں کس نے روکا ہے؟ آج ایسا تو ہے نہیں کہ ہم تمہارا زبردستی ہاتھ پکڑ کے تمہیں جہنم سے روک لیں گے، مرضی ہے تمہاری، تمہارے سامنے دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، حق ہے، باطل ہے، سب کچھ ہونے کے بعد اب تمہارا جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں بھی جہنم کے اندر جاؤ تو جاؤ بھائی، تمہارے اوپر تو ایسے لوگ تو اس لائق بھی نہیں ہیں کہ ان کا زبان سے نام لیا جائے، کیا ان کی اہمیت۔
لوگ اہمیت دینا ان کو شروع کر دیتے ہیں, بڑا اہمیت دینا, چرچے میں لاتے ہیں. ایسے لوگوں کو چرچے میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں, بالکل ادھر سے سنو ادھر سے نکالو. ان کا کوئی عمل ہمارے اوپر ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کی مذمت کرو, ادھر سے سنو ادھر سے نکالو, فوراً دفع کرو اپنے دل و دماغ سے. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے. اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے, اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.